لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والباكين على سيد الشهداء المرمل بالدماء. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء وأئمة النجباء، واللعنة على أعدائهم اللعنة. أما بعد، فقد كما ورد في حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات پر محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، تاخیر ہو گئی تقریباً 1 گھنٹے. انشاءاللہ یہ کم شرف نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ نجف کی سرزمین پر اپنی دنیا و آخرت کے وارث کے جوار میں بیٹھ کر فضائل اور مصائب پڑھنے اور سننے کا موقع ملے. ہم شیعوں کا دنیا اور آخرت دونوں میں یہی آسرا ہے. احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ان کو چھوڑ کے کسی اور سے کسی خیر کی امید رکھتے ہیں. سارے رشتے ناطے سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت سے جو لگاؤ ہے، یہ علی کی جو ولایت ہے، یہ جو علی سے محبت ہے، یہ اہل بیت کے دشمنوں سے جو براعت ہے، یہ اس وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب کوئی فائدہ نہ پہنچائے. قبر کا اندھیرا ہو، پورے سرات ہو، محشر ہو، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یقین مانیے یہی چیز آپ کی ہماری مددگار ہے. بڑا شرف ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اور ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں کہوں، سنا ہوگا آپ نے کہ یہ نجف کی سرزمین ہے. اس زمین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، اور یہ فضیلت خاص ہے نجف کی زمین سے، اور کسی زمین کے لیے محترم مقدس جگہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ جو میں فضیلت نجف کی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ دونوں محتاط رہیں کہ ہم کہاں ہیں. محتاط کیوں رہیں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ مقدس زمین اور وہ جو فضیلتیں بھی بیان کروں گا، دوسرے یہ کہ خدا ہر جگہ ہے. ہم ائمہ کی نظروں سے کبھی غافل نہیں ہے. خود وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ایک توقیع، جس میں امام نے یہ فرمایا تھا: اے میرے شیعو، اگرچہ تم باقی ہو، تمہارا وجود ہے تو میری وجہ سے ہے. اگر میں نظر رحمت تم پہ نہ رکھوں تو ہمارے یہ دشمن تمہیں ختم کر دیں. تو خدا کرے کا یہ ارادہ کہ ہم باقی رہیں، وقت کے امام کی نظر رحمت کہ ہم باقی رہیں، تو امام ہر جگہ ہم پہ نظر رکھتے ہیں، ہم ان کی زیر نگرانی ہیں. لیکن ابھی جس جگہ پہ ہم ہیں وہاں 2 چیزیں ہمیں اور آپ کو خاص طور سے اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس زمین پہ ہیں کہ جس زمین پر سونا بھی عبادت ہے. یہ فضیلت خاص ہے نجف کے لیے. عبادتیں عبادت ہیں، عبادتوں کا ثواب ملتا ہے.
لیکن یہ زمین وہ ہے کہ جہاں انسان عبادت نہ بھی کرے، صرف سویا رہے تب بھی اس کی سانسیں عبادت شمار ہوتی ہیں، اور اگرچہ یہاں عبادت کر لی جائے، مجلس کر لی جائے، ماتم کر لیا جائے، نوحہ پڑھ لیا جائے، قصیدے پڑھ لیے جائیں، تو یہ عبادت کے اوپر ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے، ہم ہر جگہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اللہ ہمارے فعل کو دیکھتا ہے، ہمارے ہر کام پہ اس کی نظر ہے، ائمہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس جگہ جہاں پہ ہم ہیں، یہاں ہمارے ایک ایک فعل پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک حرکت پہ ہماری زندہ امام گواہ ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، زندہ امام گواہ ہے۔ ہم مردوں کے ماننے والی قوم نہیں ہیں، وہ اور لوگ ہوں گے جن کے رہنما مر گئے، اور ہماری زندگی کی دلیل یہی ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں ان کی وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ تاریخ غمگین ہے، چند باتیں عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عظیم غم کی تاریخ، قسمت والے ہم اور آپ کہ اللہ نے یہ موقع نصیب کیا کہ 40 پہ سنت زینب کی ادائیگی کے لیے کربلا میں تھے، اور آج نجف میں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں صاحب نہیں پڑھ رہا ابھی، میں عام باتیں پڑھنے کے عادی ہوں، جو لوگ مجھے سنتے ہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ باتیں ہیں، اور اتنے بڑے مجمع کا آج یہاں آنا پرسے کے لیے، یہ ہمارے اس غدیری عقائد اور عقیدے کی تصدیق ہے کہ ہم رسول کے بعد صرف انہیں مانتے ہیں۔ میں نے جملہ کہا ہے آپ کے سامنے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول کے بعد کسی کو نہیں مانتے۔ دیکھیے چند باتیں عرض کر دوں، اس لیے کہ 2 معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک رسول اللہ کی، ایک حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہاں وہ آج شمار نہیں کرتے، لیکن ہمارے ملکوں میں، بر صغیر ہندوستان پاکستان میں آج ہی کی تاریخ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے منسوب۔ 2 معصوم کی شہادت، اس لیے چند باتیں ان 2 معصوم کے حوالے سے، اور اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ علی کے جوار میں نبی کا ذکر کرو، اور علی کے جوار میں علی کے بیٹے کا تذکرہ کیا جائے۔ چند باتیں ہیں، اس لیے کہ آپ جوان ہیں، اکثر اس میں جوان ہیں ہمارے مجمع میں، اور جب اس سال یہ ہوا ہے کہ کم لوگ آئے ہیں تو آپ جائیں گے تو لوگ آپ سے ملیں گے تو کچھ میسج پہنچ جائے اور لوگوں تک، اس لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے بعد جسے مانتے ہیں وہ رسول کو مانتے ہیں، اور رسول کے بعد جسے مانتے ہیں وہ مولا علی کو مانتے ہیں، پھر ان کے اولادوں کو مانتے ہیں۔ اور جس طرح مسلمان دعوے دار ہیں اسلام کے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، جس طرح ہمیں چھوڑ کے اور مسلمان اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم کلمہ اسی رسول کا پڑھتے ہیں، اور اسی رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتے ہیں، اور ہمیں اسی رسول کی امتی میں محشور ہونا ہے۔ جو دین ہمارے پاس ہے، جس دین کی ہم پابندی کرتے ہیں، جس دین پر ہمیں محشور ہونا ہے، جس دین پہ ہماری زندگی ہے، جس دین پہ ہماری موت ہے، جس دین کے پر تکیہ کر کے ہم آخرت کی نجات کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ دین بھی وہی ہے کہ جس رسول اسلام لے کر آئے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ سنیں گے، آپ داد بھی دیں گے، دعائیں بھی دیں گے، یاد بھی رکھیں گے، چلے بھی جائیں گے، لیکن رسول کو اتنا آسان مجمع کبھی نہیں ملا تھا۔ جب دین کی باتیں، اسلام کی باتیں رسول نے پہنچانا شروع کی تو اتنا آسان مجمع کہیں نہیں ملا۔ طالب جوہری صاحب مرحوم
علامہ طالب جوہری کی ایصال ثواب کے لیے ان کا جملہ ابھی ذہن میں آ گیا تو سن لیجئے، ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کی ایصال ثواب کے لیے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جس زمانے میں رسول نے رحمان کی تبلیغ شروع کی وہ زمانہ بڑا بے رحم تھا۔ بے رحم معاشرے میں رحمان کی تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ اس رسول کا ہی جگر تھا کہ اس بے رحم معاشرے کو رحم دل بنا دیا۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بے رحم معاشرہ ایسا بے رحم معاشرہ کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر کھود کے دفن کر دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف کسی بھی مؤنث سے نفرت کرتے ہو، نہیں، جانوروں کے مؤنث کی وہ احترام کرتے تھے۔ وہ صرف انسان کی جو یہ مؤنث ذات خاتون، اس سے نفرت تھی انہیں۔ بڑی بات ہے، آپ میرا پڑھ دینا، آپ کا سن لینا آسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ ایسا بے رحم معاشرہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے قبریں کھود کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا ہے، اپنی بیٹی کو شرم اور اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مولا کا دیار ہے، کاش کہ میں یہ جملہ پہنچا جاؤں۔ ذرا سوچے، ایسا بے رحم معاشرہ کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے، اس معاشرے میں پروردگار محمد کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی عورتوں کے لیے فاطمہ کو بھیج رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، مولا کے دیار میں، مولا قبول کر لیں تو ہماری دنیا آخرت دونوں، فاطمہ کا دنیا میں آ جانا رسول کا ایک معجزہ ہے۔ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نسل ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا۔ اب ذرا تو دیکھیے کہ معاشرہ وہ ہے کہ جس میں عورتوں کو، بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے دفن کر دے رہے ہیں۔ اس معاشرے میں پروردگار مشرکوں کے طعنوں کا جواب ایک عورت کے ذریعے دے رہا ہے۔ کاش کہ آپ یہ محسوس کر جائے جملہ میرا۔ اور فاطمہ، ہم کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ یقین مانی امت نے نہیں سمجھا فاطمہ کیا ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، چند جملے آپ کی خدمت۔ تو یہ جو اسلام ہمارے پاس آیا عزیزو، بڑے سخت مرحلے سے گزر کے آیا، بڑی قربانیاں دی ہیں رسول نے۔ پتھر کا پھینکا جانا، ستایا جانا، یہ سب تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ گھر لوٹ کے آتے تھے جو زخمی تھے۔ ایک چیز اور، مولا آپ کی خوشنودی کے لیے باتیں، جب بچہ چھوٹا ہو اور اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو اسے ہمارے ہاں یتیم کہتے ہیں۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اس امام نے اپنی وصیت میں یتیموں کا خیال رکھنے کی وصیت کی تھی، تو اس کا خیال کرنا، کبھی کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں، کبھی کسی یتیم کو ستانا نہیں۔ اگر کوئی یتیم ہو تو جتنی مدد کر سکتے ہو کرو۔ رسول کی حدیث ہے کہ جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ اور رسول کے سر سے بچپنے میں ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، تو یہ معاشرہ بھی انہیں یتیم سمجھ رہا تھا نا۔ یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم اسے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن رسول کی ہمت اور رسول کا حوصلہ اور ایک ابو طالب کی پشت پناہی، ان سرپھروں کی باتوں پہ نہ جایا کرو جو ابو طالب کو آج بھی کافر کہتے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے آباء و اجداد کی حرکتوں کو چھپانے کے لیے ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، یقین مانیے، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ابو طالب جیسا ایمان کسی کا نہیں ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ایمان، اپنے لوگوں کے کفر پہ پردہ ڈالنے کے لیے ابو طالب کی، جناب ابو طالب کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ گھر لوٹ کر آئے، زخمی ہیں، خون نکل رہا ہے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟
یہ ان کافروں کے بچوں نے مارا ہے، پتھر پھینکے، ستایا ہے۔ گھر آئے، کہا ٹھیک آئندہ سے آپ اکیلے نہیں جائیں گے، جب جائیں گے تو علی بھی ساتھ جائیں گے۔ یہ بچپنے سے جناب ابو طالب کی روش تھی، یہ صرف شب ہجرت کی بات نہیں تھی کہ اب محمد کو بچانے کے لیے علی کو سلوا دیا یا علی سو گئے، یہ جناب ابو طالب نے بچپنے سے سکھایا تھا۔ یہ اب مولا علی جب نکلے ساتھ میں تو ایک دو کے ہاتھ میں توڑے، مارا۔ رسول کا دفاع واجب ہے بھائی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اتنی آسانی سے نہ سنیے، رسول کا دفاع واجب ہے۔ اب جو ہے سبوں کو یہ لگا کہ وہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ یتیم ہے اس کو دبا دیں گے اور مکے کی گلیوں میں اور طائف کی گلیوں میں یہ اسلام کا دم گھوٹ دیں گے، وہ نہیں ہونے والا۔ میں یہ بات اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک چیز سے پردہ اٹھاؤں۔ جناب ابو طالب نے، بیٹا جو تیرا پیغام ہے اسے پہنچاتا رہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اس رسول کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بہت بڑا ساتھ ملا۔ ایک بات اور سن لیجئے، حضرت ابو طالب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے کہہ دیا کہ محمد کے ساتھ میں ہوں، میرا سپورٹ ہے، تو پھر کسی میں ہمت نہیں آتی ہوتی تھی کہ محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اور حضرت ابو طالب کوئی غریب شخصیت بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ کا جب ولیمہ ہوا تھا 3 دن تک ولیمہ کیا تھا اپنی جیب سے۔ یہ حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں جو لوگ جناب حضرت ابو طالب کو فقیر و مجبور و غریب محتاج کہتے ہیں۔ چلیے آپ کہہ بھی لیجئے، اتنے بڑے محتاج و فقیر تھے کہ محمد رسول اللہ کو کھانا اپنے گھر پہ ابو طالب نے کھلا کے پالا ہے۔ اب جائیے ذرا ان لوگوں سے پوچھیے، یہ جو کم سر پھرے لوگ، احمقوں کی دنیا میں رہنے والے جو بولتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے، تو ان سے کہیے کہ پھر تمہارے رسول نے کھایا کہاں، پیا کہاں؟ اسی کے ہاں کھا کر، اسی کے ہاں پی کر۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آہستہ آہستہ یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے اور ایک نتیجے تک جاؤں۔ تو ایک شخصیت حضرت ابو طالب کی یہ تھی کہ اسلام کے دفاع میں کھڑے ہوئے، اسلام کی مدد کی، تو آج تک یہ سرپھرے مسلمان کافر سمجھتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ تو یہ دشمنی اس لیے ہے کہ اسلام کی انہوں نے حفاظت کی۔ یہ بھی میں آپ سے ایک بات بتاؤں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات، یہ جو مسلمان حضرت علی علیہ السلام کے محبت کے دعوے دار ہیں، یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ مکاری ہے، مجبوری ہے ان کی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں اوروں کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ میں آپ سے آرام سے اس لیے کہہ رہا ہوں، باتیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں اتنے آرام سے پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں کہ بات پہنچ جائے۔ تو یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اگرچہ عقلی مسلمانوں کے عقیدے میں نہیں ہے تو پھر پوری دنیا اسے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام سے اگر علی کو نکال دیجئے تو بچتا کیا ہے پھر؟ اسلام سے ابو طالب کو مجھے ایک بہت تعجب ہوا، مجھے ایک مصر کا بہت بڑا رائٹر، شلبی کر کے نام تھا اس کا، پورا نام ذہن سے نکل گیا، میرے پاس وہ کتاب ہے، وہ دیکھا ایک مرتبہ 4 جلدوں میں، پارٹ کہتے ہیں غالباً انگلش میں، آپ 4 جلدوں کی کتاب تھی، یہی دکان پہ رکھی تھی، میں نے کہا دیکھوں بھائی، اس میں ایک جلد عیسائیت کے اوپر، ایک یہودیت کے اوپر، ایک اسلام کے اوپر، اور ایک ہندوستان میں جو ہمارے ہندو کے مذاہب ہے اس کے اوپر، میں نے بھی خرید لی۔ اچھا خرید اس لیے لیے کہ اس کے پیچھے آگے دیکھا تو دیکھا کہ بھئی رائٹر کو دنیا کا شاید ہی کوئی بڑا ایوارڈ ہو جانا ملا ہو، تو میں نے کہا دیکھو بھئی بڑا مشہور رائٹر ہے، لے لیا، مصر کا تھا، خدا اسے اس کے ساتھ مشہور کرے جس سے اس کی محبت تھی۔ اب اس میں جو اسلام کی کتاب تھی جو بنا، اس نے پوری کتاب اسلام کے اوپر لکھی، اس نے ایوارڈ بھی نہ جانے، آکسفورڈ سے دنیا میں شاید ہی کوئی ایوارڈ ہو جانا ملا اس کو اس کتاب کے لکھنے پہ نا۔ یقین مانیے مولا کے جوار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پوری کتاب پڑھ ڈالی شروع سے آخر تک، نہ مولا علی کا کہیں تذکرہ، نہ امام حسن کا تذکرہ، نہ امام حسین کا تذکرہ، نہ حضرت فاطمہ کا تذکرہ۔ اتنی دشمنی اہل بیت سے، ذرا سوچئے، یہ بھی نہیں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، اسی حوالے سے تذکرہ ہو جاتا۔ پوری کتاب تاریخ اسلام لکھ دی، کہیں پہ علی کا تذکرہ نہیں، کہیں پہ فاطمہ کا تذکرہ نہیں، کہیں پہ حسن کا تذکرہ نہیں، کہیں پہ حسین کا، اور باقی اماموں کو تو چھوڑ دیں۔
لیکن ایسے قلم اہل قلم نے، ایسی کتاب لکھنے والے شخص نے ایک چیز ایسی لکھی، وہ بھی مجبوری میں لکھی، وہ خود سے تو نہیں لکھتا. جو علی کو نظر انداز کر دے وہ ابو طالب کے حق میں کیا لکھے گا؟ میں نے دلیل کے طور پہ یہ باتیں پیش کی. ایسا رائٹر کی جو حضرت علی کو نظر انداز کر رہا ہے اسلام سے، حضرت فاطمہ زہرا جیسی شخصیت کو نظر انداز کر رہا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ رسول کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی تھی، اور اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو رسول کی پرورش کہاں ہوتی؟ یہ میں نے دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی. تو پالا. اچھا، اب میں سامنے کی بات پڑھتا ہوں جس کا میں عادی ہوں. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، بچہ روڈ پہ جا رہا ہے، اچھی حرکتیں ہیں اس کی نا، تو کہتے ہیں بھائی یہ کس کا بیٹا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا با اخلاق ہے، بڑوں کو جھک کے سلام کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا، لڑتا نہیں، مجلس میں احترام سے بیٹھتا ہے، عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے، بڑا با اخلاق ہے. پوچھتے ہیں نا لوگ، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کس کا بیٹا؟ بھائی فلانا صاحب کا بیٹا، بڑی اچھی تربیت ہے اس کی. ہوتا ہے نا؟ میں سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بڑی اچھی تربیت ہے اس کی، خدا نے اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اس کے ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی. اسی کے برعکس آ جائیے، کوئی بچہ شریر ہو، جھگڑے کرتا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، فساد کرتا ہو، تو لوگ پوچھتے ہیں کیسی تربیت ہے اس کے ماں باپ کی. اس کے چکر میں اس کے ماں باپ باتیں سنتے ہیں لوگوں کی. ہوتا ہے نا ایسا؟ اب وہ لوگ کہ جنہیں حضرت ابو طالب ہضم نہیں ہوتے، ان سے اتنا ضرور پوچھئے کہ اگرچہ اب حضرت ابو طالب علیہ باللہ کافر تھے تو محمد کی کوئی کفرانہ حرکت تو دکھاؤ. میں نے جملے کی قدر نہیں کیا آپ نے. وہ محمد جس کا اٹھنا بھی اسلام، جس کا بولنا بھی اسلام، جس کا چلنا بھی اسلام، پوری دنیا، پوری حرکت ولادت سے لے کر شہادت تک، جس کا لمحہ لمحہ اسلام، جس کی سانس سانس اسلام، تربیت کس نے کی تھی؟ اسی ابو طالب نے. اور اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اب وہ زمانہ نہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ دلیلیں دیجیے. ہمارے علماء نے بڑی کتابیں لکھی، دے چکے، جتنی دلیلیں لکھی تھی ہمیں دے چکے. اب نہیں دینے کی ضرورت ہے، اب دلیلیں مانگنے کی ضرورت ہے. میری باتیں سنیے. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ سے، نہیں پتہ کربلا میں یہ باتیں کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، اگر کہیں ہوں گی تو دوبارہ ہو جائیں گے، نہیں کہیں تو سن لیجیے. ہماری کچھ نرمیوں نے ہمارے دشمنوں کو کچھ حوصلہ دیا ہے. معذرت چاہتا ہوں، یہ سچی بات ہے، سن لیجیے، میرا تجربہ ہے. میں نجف میں رہتا ہوں، شیعوں کے سینٹر میں. کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جہاں مجھے نرمی نہیں دکھانی چاہیے تھی، اس نرمی دکھانے کی وجہ سے ہمارے دشمن یہ سوچے کہ ہم بزدل ہیں، اور پھر ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں بھی گستاخی کی اور یزید زندہ باد کے نعرے لگا دیے. میں معذرت کیا، بالکل میری بات قاعدے سے سنیے غور سے. میں قطعاً اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مولا گواہ ہے، میں مولا کے سامنے یہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جائیے کسی کا کان پکڑ کے اس کے کان میں بربر کر دیجیے جا کے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کیجئے کہ اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ بتائیے. یہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو. بھائی ٹھیک ہے، مجمع میں نہیں پڑھیں گے، ہم بے عقل قوم تھوڑی ہے. ہماری قوم عقل مندی سے خوب پتہ ہے کہاں کیا پڑھنا چاہیے، کہاں کیا نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ ہے مجھے. کم از کم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیے. سنیے، میں کربلا میں نہیں پتا وہ ہیں لوگ کہ نہیں ہیں. کل میں ایک صاحب 3-4 لوگ میرے پاس بیٹھے تھے. اب جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ اس جگہ کے یہاں کئی لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ میری جگہ کو بدنام کر دیا. ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا، وہاں امی جان پہ کسی نے صلوات پڑھوا دی. واقعہ میں آپ کے سامنے مولا کو گواہ کہہ کے کہہ رہا ہوں. میں نے احتیاط کے ساتھ کیا تھوڑا، اس لیے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے. کچھ لوگ میرے پاس بھاگتے چلے آئے، مولانا غضب ہو گیا. تو میں نے کیا ہو گیا؟ کہیں صلوات پڑھوا دی. میں نے کہا رات کی مجلس تو میری ہی ہے، تو کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ میں نے کہا رات میں تو وہی پڑھوں گا. پھر رات میں ان کو خوب ایک جملہ وہاں کہا تھا، آپ سے بھی کہہ دے رہا ہوں، مولا کے سامنے کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہم لوگ کسی کی گالیاں دینے والی قوم، اگرچہ کوئی گالیاں والیاں بکتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمارے اس سے مذہب سے کوئی لینے دینا نہیں. ہم گالیاں بکنے والی قوم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ایک چیز، لعنت گالی نہیں ہے، یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. کم پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے یہ باتیں. لعنت اگرچہ لعنت گالی ہو تو معاذ اللہ قرآن میں لعنت ہے بھائی.
مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام ایک عرصے تک مسجد کوفہ میں نماز صبح کے قنوت میں کچھ شخصیتوں پر لعنتیں پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک وہ بھی تھی قنوت میں۔ مولا علی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، تو ایک چیز یہ اپنے ذہن میں رکھیے ضرور۔ ہاں، اب قرآن نے اگرچہ ام المومنین کہا ہے تو آپ یہ بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں سر پہ لا کے بیٹھال دیجئے، معذرت چاہتا ہوں، یہ بھی تو پڑھیے جا کے کہ کس وجہ سے ام المومنین کہا ہے، کیوں کہا ہے، تو جتنا قرآن نے کہا اتنا ہی میں رکھیے بس۔ معذرت چاہتا ہوں، کسی قرآن کی آیت کا سہارا لے کر کسی لعنتی کو رضی اللہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے، ہمیں سب آتا ہے، ورنہ اگرچہ ہم آگئے بولنے پر تو مولا کے جوار میں سانسیں لی ہیں تو کچھ تو اثر ہے۔ ہاں، جتنا قرآن نے ام المومنین کہا ہے، جس پس اب جا کے پڑھیے گا، آپ لوگ ڈھونڈیے گا، جس پس منظر میں کہا ہے اسی پس منظر تک رکھیے، اس سے زیادہ علاقے انہیں مقدس بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہمارے لیے حق کا معیار، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ شیعوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہمارے لیے حق کا معیار علی ہیں، ہمارے لیے حق کا معیار اہل بیت ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہی محترم ہے، جو اس کے ساتھ نہیں وہ محترم نہیں ہے، آپ مانیے یا نہ مانیے۔ بہر کے بعد جناب ابو طالب کی، تو اب وہ زمانہ نہیں کہ آپ دلیلیں دیجئے، دلیلیں مانگیے، آپ لے آئیے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں بس۔ حضرت ابو طالب کے لیے، حضرت ابو طالب کے لیے، حضرت ابو طالب کے ایمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس آغوش نے 2 بچے پالے ہیں، ایک خاتم النبیین ہے، ایک امام المتقین ہے، کافی ہے یہ، اب ضرورت نہیں کسی کی، اب ضرورت نہیں۔ اللہ یہ ایک شخصیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مظلوم ہے، جناب ابو طالب آج بھی مظلوم ہے، اور رسول اللہ کو ستایا گیا، لیکن رسول مشن سے نہیں ہٹے۔ کافروں کی ایک شروع سے ایک عادت ہے، یہ آج کے زمانہ نہیں، آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھتے نا کہ یہ نہیں مانتا تو قتل کر دیتے ہیں، ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی آ کے یہی کیا تھا، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اچھا دیکھیے وہ بھی جانتے تھے کہ رسول بات مانیں گے بھی تو ابو طالب ہی کی مانیں گے، ورنہ پھر کیوں آئے بھائی۔ جناب ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی صاحب، ان کو سمجھائیے، رسول محمد کو، اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، یہ جو کام کر رہے ہیں، جو اسلام کی تبلیغ، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ بدلے میں 3 آفر دیے تھے، یہ 3 آفر آج بھی بہت چلتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں آفر دین اور عقیدہ خریدنے والے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ ان سے کہو کہ مال و دولت لے لیں اور چپ ہو جائیں، ٹھیک، یہ ایک پہلا آفر۔ میں یہ جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ رسول کی دنیا سے جانے کی تاریخ ہے آج، تو آج ہر رسول کا کلمہ پڑھنے والے کا بھی اسلام سے تمسک میں عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو رسول کا تھا۔ سنیے، حضرت ابو طالب سے آ کر کہتے کہ ان سے کہو مال و دولت لے لے، چپ ہو جائیں، کا ایک آفر۔ دوسرا، ہمارے ہاں کی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر لے، یہ بھی آفر ہے، ہمارے کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے لیکن چپ ہو جائے، اور اگرچہ نہیں مانے تو قتل۔ ابو طالب نے یہ تھوڑے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا دیکھو جو تم نے بات کہی ہے میں وہ نقل کر دوں گا محمد سے۔ جب آئے رسول اللہ تو فرمائے بیٹا اب یہ جملہ اپنے عقیدے کے لیے سوچئے کہ ہمیں اسلام کتنا عزیز ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا ضروری ہے، ایسی بات نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ آئے رسول اللہ، حضرت ابو طالب فرماتے بیٹا یہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں۔ پتہ ہے جواب کیا دیا تھا رسول نے؟ رسول کو خدا کی وحدانیت اتنی عزیز تھی، قرآن اتنا عزیز تھا، اسلام اتنا عزیز تھا، کہتے چچا جان اگر یہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں،
دوسرے پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں خدا کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اس اسلام کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میں ایک جملہ اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، صرف دنیا نے، حسین نے اپنا پورا بھرا گھر اس اسلام کے اوپر لٹا دیا، آپ اس اسلام کی عظمت کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ دوسری شخصیت تھی جناب ابو طالب کی۔ رسول اللہ نے کیا، لوگوں کو بتایا بھی، سمجھایا بھی، ہمارے بعد یہ خلیفہ ہیں، یہ ہیں۔ رسول دنیا سے چلے گئے۔ جانے کے بعد سے اب جو رسول کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن چند باتیں حضرت امام حسن کے ذریعے سے کے حوالے سے کہنا ضروری ہے، سن لیجیے۔ بڑے مغالطے ہمارے جوانوں قوم میں ڈالے جا رہے ہیں، جوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ مولا علی کا دور بڑا عجیب دور، علی جیسا بہادر۔ خطبہ شقشقیہ پڑھ لیجئے، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اگرچہ عربی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے ٹرانسلیٹ ترجمہ آ گیا، اسے پڑھیے، سمجھ میں آ گیا۔ اس میں ایک خطبہ غدیر ضرور پڑھیے، مولا علی کا خطبہ شقشقیہ ضرور پڑھیے، علی کی مظلومیت کا احساس ہوگا آپ کو، مولا علی کی مظلومیت کا احساس ہوگا آپ کو اگرچہ خطبہ شقشقیہ پڑھتے ہیں۔ جناب زینب کے کوفہ و شام میں جو خطبات ہیں اسے پڑھیے، اسے پڑھیے تو عقیدے بالکل سے تازے رہیں گے، پھر کوئی گھسپیٹھیا عقیدہ نہیں خراب کر پائے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، مولا علی کا دور گزرا، حضرت امام حسن کا دور آیا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ مولا حسن، سارے لوگ، اکثر لوگ تو منافق ہو گئے تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ 4 لوگ یا 4.5 لوگ رہ گئے تھے۔ اسی طرح امام حسن کے دور پہ امام حسن نے ایک اتفاق کیا تھا حاکم شام کے ساتھ، صلح کے طور پہ یہ مشہور ہے کہ صلح تھی۔ یہ صلح ولو نہیں تھی، حق اور باطل میں صلح نہیں ہوتی، حق اور باطل میں صلح نہیں ہوتی، بس یہ مشہور ہو گیا صلح کے طور پہ۔ اصل میں ہمارے اردو زبان میں شاید اس کا کوئی لفظ نہیں ملا، ورنہ عربی میں سے ہدنہ کہتے ہیں، یہ اصل ہدنہ تو صلح ولو نہیں تھی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب یہ زبان زد ہے صلح پہ تو میں بھی صلح ہی بولتا ہوں تاکہ جو ہے یہ ہو جائے، ورنہ یہ ذہن میں رکھے صلح ولو نہیں تھی۔ آج کے دور میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک ریلی نکلی تھی، اس میں یہ نعرہ لگایا گیا کہ مولا علی نے صلح کر لیا۔ اچھا، اب یہ صلح مولا امام حسن نے صلح کر لی تو اما صلح اگرچہ ایک تو صلح نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا پہلی بات۔ ہاں، اب میں صلح اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صلح مشہور ہے، اگرچہ صلح کر بھی لی مولا امام حسن نے، تو مولا امام حسن نے حاکم شام کو خلیفہ تو نہیں مانا تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں، مولا امام حسن نے صلح کر لی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اما مولا امام حسن نے جس شرطوں پہ کی اس شرطوں پہ آپ کریں تو اسلام بچتا ہے، عقیدہ محفوظ ہوتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میں لکھ کے لایا ہوں، خود امام حسن علیہ السلام کو بڑا۔ اب آج کے دور میں اس صلح سے اتنا ناجائز فائدہ کچھ لوگوں نے اٹھایا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہو گئے، وہ حاکم شام کو بڑا سیاسی ماننے لگے۔ اما شیطنت اور ہوتی ہے، سیاست اور ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک صاحب ہیں کہ جن کو بڑی نہ جانے کون سی بات اچھی لگ گئی حاکم شام کی، دنیا میں کوئی سیاسی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ نہ پڑھے، کوئی نام نہیں لے گا بغیر نام کے، سنیے بھائی صاحب، سنیے، اگرچہ ہم شیعہ ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اور آل رسول یہی تو ہے۔ کیا ان کے ہاں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ جو ان کے غیر کے در پہ ہم جائیں سیکھنے کے لیے کوئی بات؟ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیے، دشمنوں کی تاریخ پڑھیے، دشمنوں کو جانیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے خبیث تھے وہ۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کی تاریخ اس لیے پڑھیے کہ آپ کے دل میں محبت اور ولایت میں اور اضافہ ہو، دشمنوں کی تاریخ اس لیے پڑھیے کہ برات میں اور اضافہ ہو۔ اور جتنا آپ دشمنوں سے دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو اب اس مغالطے میں ہمارے بھی لوگ پڑھنے لگے، اس لیے مجبور ہوا پڑھنے کے لیے
دن میں بیٹھ کر تیاری کی ہے. وہ نہ جانے کون سی اچھی چیزیں دکھ گئی. میں ایک جملہ آپ سے بتا رہا ہوں, سنیے. جائیے ویکیپیڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ جائیے, تلاش کیجئے یزید کے بارے میں. میں عربی میں ڈھونڈا تو عربی والا بتا رہا ہوں. وہاں یزید کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے. یہ ہم نے نہیں لکھا, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, حوالے سب انہیں کے ہیں. اور میں ویکیپیڈیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں گوگل کی, کہ سب لوگ گوگل میں تلاش کرتے. سب سے پہلے دنیا ترقی یافتہ ہو گئی صاحب. ہم بھی ادھر ہی, میں نے کہا ہم بھی وہی کام کریں جو لوگوں کی آسانی ہونا. ابھی کوئی ایسا حوالہ آپ کو بتا دوں, آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے, ملے گا نہیں. میں بالکل ابھی آپ گوگل میں ڈال کے دیکھ لیجئے, ویکیپیڈیا پہ یزید بن معاویہ لکھیے. یزید کہتے ہیں کہ یزید کی ماں کو اس نے, یزید کے باپ نے طلاق دے دیا تھا. سنیے سنیے, وہ لوگ جو سیاست حاکم شام پہ نہ جانے کیا سمجھنے لگے, ان کے لیے جملہ. مولا گواہ ہے نا, آپ کے دفاع میں یہ باتیں کر رہا ہوں. وہاں لکھا ہے کہ یزید جب چھوٹا تھا تو یزید کے باپ نے یزید کی ماں کو طلاق دے دیا. اور ماں کا شجرہ ماشاءاللہ پڑھیے جا کے, ویکیپیڈیا پڑھ لیجیے گا, ہم زیادہ نہیں بتاتا. سنیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب طلاق دے دیا تو اس کی ماں اپنے بھائیوں کے ہیں, یعنی اپنے میکے میں بہت دنوں تک رہی. اور کہاں؟ صحرا میں. یہ جنگلی لوگ تھے, میں سچی کہہ رہا ہوں آپ سے, میں اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں, ہنسنے کی بات نہیں کر رہا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پڑھیے, لوگوں کو پتہ تو ہو. دیکھیے, معاشرے کا اثر ضرور ہوتا ہے بچے کے اوپر. ایک بچے کی پرورش دیہات میں کیجیے, ایک بچے کی پرورش شہر میں کیجیے, دونوں کے چال چلن میں فرق آ ہی جائے گا. یزید نے جو اتنا بڑا جرم کیا تو اس پہ پوری طریقے سے تحقیق کیجیے, پڑھیے کہ آخر قتل حسین پر جو شخص آمادہ ہو گیا تو آخر کون سے اسباب تھے جس پہ وہ آمادہ ہو گیا. یہ صحرائی لوگ تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مدت تک اس کے باپ نے جب یزید کی ماں کو طلاق دے دیا تو یہ ایک مدت تک یہ یزید اپنے ماموں کے ساتھ صحراؤں میں رہا. ہاں, اس کے بعد اب یہ جملہ ہے. وہ لوگ جن کو یہ حاکم شام کی مکاری سیاست نظر آتی, ان کی یہ جملہ نظر کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ پھر حاکم شام نے یزید کو بلوا بھیجا. کیوں؟ جائیے ویکیپیڈیا پہ ڈھونڈیے گا, یہ جملے لکھے ان کی کتابوں سے, میں اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھ رہا. کہتے ہیں تاکہ یزید اپنے باپ کے پاس رہے تو اپنے باپ کی سیاست سے کچھ سیکھے. آپ نے غور نہیں کیا, میں نے بڑی بات کہی ہے آپ کے سامنے. یزید اپنے باپ کی سیاست کا بد کردار چہرہ ہے, میں نے جملہ کہا. حالات یہ ہو گئے, مجبوری, زمانہ. دیکھیے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ایک چیز تھی ہمیشہ, کہ وہ اسلام جس کے لیے رسول نے اتنی زحمتیں کی ہیں, وہ اسلام ہمیشہ باقی رہے. یہ غلط فہمی میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ مولا علی نے اگر تلوار نہیں اٹھائی رسول کے جانے کے بعد, خدا نخواستہ استغفر اللہ, کیا مولا علی جنگ بھول گئے تھے؟ تلوار نہیں چلانا علی سب جانتے تھے. اسلام بچانا تھا, رسول کی وصیت مجبور کی تھی. ورنہ, اور میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے, میں مصائب کے لیے نہیں پڑھ رہا. ایک صاحب کو بڑا طیش آیا جب حضرت فاطمہ زہرا کو رسول مولا علی نے دفن کر دیا نا, تو کہہ کے گئے کہ جا رہا ہوں قبر کھود کے نماز پڑھیں گے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ گئے اور جانے کے بعد اٹھا کے پٹکا ہے مولا نے. خبردار, سب برداشت کر لی, اب یہ برداشت نہیں ہوتا. وہ مولا علی نے فلانے کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ پڑھ سکتے کیا؟ میں کبھی کہے کے لیے پیچھے میں نماز پڑھ لیں گے مولا علی؟ ایسی بات ہے یار. مولا علی نے بیعت کر لی تھی, مجبوری میں کر لی تھی. امام ہوتا ہے. میں ایک جملہ کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, آپ کربلا ہو کر آئے, سنیے. کوئی بیعت مولا نے نہیں کی تھی, نہ مجبوری میں نہ آزادی میں, کسی چیز میں نہیں. سچی والی بات کہہ رہا ہوں آپ سے, مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے. اور دلیل کے طور پہ میں یہ دے رہا ہوں, امام حسین نے کیا کہا تھا جب یزید نے بیعت مانگی؟ تو کیا کہا امام حسین نے؟ مثلی لا یبایع مثلی, مجھ جیسا
اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اتنے عقل پہ پردہ پڑ گیا, کم از کم علی کو حسین جیسا تو سمجھ لو, کم از کم. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس جملے سے اپنے بابا کے اوپر, اپنے بھائی کے اوپر لگنے والے سارے اعتراضات کے جواب دے دیے. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور امام حسین کے پاس جو یہ جذبہ, جو یہ حوصلہ, جو یہ ہمت, جو دین, یہ جو عقیدہ آیا, کہاں سے آیا؟ یہی باپ ماں نے جو سکھایا تھا نا, یہی بھائی کی جو تربیت تھی نا. حضرت امام سے, ہاں اکثر ہمارے بزرگ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ کربلا کے وقت امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا, اور اگرچہ اس زمانے میں جس زمانے میں امام حسن رہے, اگر امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. یہ امام ہیں, چاہے جنگ کے میدان میں ہو چاہے سلو کے میدان میں. حالات بڑے عجیب. حضرت امام حسن علیہ السلام کو بعد میں بہت لوگوں نے تانے دیے, یہ کیا کر لیا مولا آپ نے. سنیں گے کیوں کی تھی؟ کئی علتیں, کئی وجہ مولا نے بتائی نا, اس میں ایک وجہ جو ہمارے آپ سے جڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, میں نے اس کے ساتھ جو ہدنہ کیا ہے وہ صرف اپنے شیعوں کی جانیں بچانے کے لیے. اب میں آپ سے ایک جملہ آسان سے, آپ کی جانیں اتنی عزیز ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو حاکم الشام جیسے ظالم کے ساتھ آپ کی جان بچانے کے لیے, شیعوں کی جان بچانے کے لیے ہدنہ کرنا پڑا. تو جس شیعوں کی جان کی اتنی اہمیت ہے, جن شیعوں کی جان کی قیمت اتنی ہے, ان شیعوں کا آپس میں متحد ہونا بھی ضروری ہے. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط باتیں ہیں. یہ باتیں یہ قوم کو پستی کی طرف ڈھکیل کے لے جائیں گے. اب نجف سے کچھ پیغام لے کے نہ جائیں تو پھر کہاں سے لے کر جائیں گے؟ آپسی اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں, میاں بیوی میں نہیں ہوتے اختلافات, لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہمیشہ رہتے ہیں. پھر آپس میں بات چیت سے, محبت سے بیٹھے, بات کے ختم ہو گئے. ہمارے یہاں نہیں ہوتے, باپ بیٹے میں نہیں ہوتی باتیں, بھائی بھائی میں اختلافات نہیں ہوتے. ہوتی ہے, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اختلافات کو ایسا ہو جائے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگیے, ایک دوسرے کو مشرک کہنے لگیے, ایک دوسرے پہ لعنتیں پڑھنے لگیے. مولا علی کو گواہ بن کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ اگر کوئی شیعہ ایک دوسرے شیعوں کو کافر کہتا ہوگا, مشرک کہتا ہوگا, لعنتی کہتا ہوگا, علی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. غلطی ہے, معصوم تھوڑے ہی ہیں ہم. میں سے بھائی معصوم 14 تھے بس, 15واں کوئی نہیں. ہاں ہمارے بچپن میں رٹا دیا جاتا ہے بھائی, اللہ 1, پنجتن 5, معصوم 14. ہاں آسمانی کتابیں 4. تو وہ معصوم تھے بس, ہم معصوم نہیں. غلطی ہم سے ہو سکتی ہے, آپ سے ہو سکتی ہے, ان سے ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ان غلطیوں کا دیکھیے دشمن نے ہمارا اسی لیے فائدہ اٹھایا کہ ہم بعض اپنے آپ کو اتنا عقل مند کر کے وہ جو چاہیے بکیے. معذرت چاہتا ہوں, یہ باتیں سن لیجئے مجھ سے آپ. میں یہاں رہتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اب کس پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں. بعض چیزیں, ورنہ ہماری قوم میں کیا نہیں, مجھے بتائیے کیا نہیں ہماری قوم میں, کیا کمی ہے ہماری قوم میں. دنیا کی اکیلی قوم ہے یہ شیعہ جس پہ اللہ کی بھی نظر رحمت ہے, اہل بیت کی بھی نظر رحمت ہے. کوئی ہے ایسی قوم آپ کے جیسی؟ اور جتنی نعمت ہے اس قوم کے پاس ہے, کس کے پاس ہے بتائیے مجھے. یہ قوم جس کے پاس عزاداری ہے, یہ قوم جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے, یہ وہ قوم جس کے پاس ہر چیز ہے. عورتوں کے پاس فاطمہ زہرا جیسی, زینب جیسی, سکینہ جیسی نمونہ عمل ہیں. تو مردوں کے, جوانوں کے پاس علی اکبر, بچوں کے لیے علی اصغر, بوڑھوں کے لیے حبیب ابن مظاہر, اور پھر یہ ہمارے معصومین کی فہرست. اس کے بعد بھی ہماری قوم آپس میں لڑ رہی ہے, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا. بھائی اگرچہ اپنے ایک مومن بھائی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم چپے بیٹھ جاؤ یار. بڑی تکلیف دہ بات ہے. سوچئے گا آپ جب آپ سوئیے گا, جا کے مولا کے دربار میں بیٹھ کے, زری کے پاس بیٹھ کے سوچئے گا ہماری ان باتوں کو. کہاں پہنچ گئے ہم. سنیے ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا, کسی اور کے ساتھ نہیں. 2009-10 کی بات ہوگی.
میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ تاکہ آپ جب جائیں تو یہ پیغام اپنے بھائیوں کو بھی پیار محبت سے، لڑ جھڑ کے نہیں. ہمارے ہاں وہ ثقیفہ گیری نہیں ہے کہ ڈنڈے مار کے اسلام، پیار محبت سے، اخلاق کے ذریعے سے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں تو حیران ہو گیا، آج تک مجھے افسوس ہے اس واقعے کا. 10 محرم کو کربلا سے عاشور کا پروگرام کر کے 11 محرم کو واپس نجف آ رہے تھے. تو نجف میں پہلے چیکنگ بہت زیادہ ہوا کرتی، تو جہاں سے نجف کا انٹرنس ہے نا، میں افسوس کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں، میں خوشی میں نہیں بیان کر رہا، وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور پوری قوم اپنے گریبان میں جھانک کے سوچے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جس کے پاس اہل بیت ہوں، جن کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس حسین کے عزاخانہ ہو، جس کے پاس حسین کی عزاداری ہو، وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جب آیا لوٹ کے آ رہا تھا 11 محرم کو نجف، تو جہاں چیک پوائنٹ تھے نجف میں گاڑیاں انٹر کرتی نا، وہاں دیکھا 4-5 بسیں کھڑی ہیں. اب میں ملک کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ملک کی حساسیت نہ پیدا ہو، بغیر ملک کے نام کے. ہمارے اردو زبان کے جو لوگ وہاں وہ صورت سے لگ جاتے ہیں نا، ہم کپڑے سے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اردو زبان کے لوگ ہیں. میں گاڑی میں یہ پیسنجر میں جو پیسے دے کے آتے ہیں نفر والے، اس پہ آ رہا تھا. وہ دیکھا کہ یار، میں نے کہا یہ تو ہمارے اردو زبان والے لوگ لگ رہے ہیں. اب وہ ان کی بسیں ایک لائن سے کھڑی ہے، 6-7 بسیں تھیں. ہم نے ڈرائیور سے کہا بھائی مجھے یہیں اتار دو. یہ سوچ کے اتر گیا کہ یار یہ ہماری زبان کے ظاہر ہے، ان کے پاس وہ زبان کی مشکل ہوگی، اور وہ دور بھی بڑا خطرناک دور تھا. تو اتر گیا کہ چلو ان کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ پریشانی ہوگی تو ختم دیکھ لیں گے. اتر کے آیا اسی طرح امام پہنے ہوا ہوں. گیا ان سے پوچھا، ایک صاحب سے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا، حکم فرمائیے، کوئی بات ہو تو حل کرنے کے لیے تیار ہوں. پولیس والوں نے بڑا احترام کیا، بیچاروں کو کرسی دے کے بیٹھا لا. تو پولیس والوں سے پوچھا بھائی کیوں روکے ہوئے ان کو، جانے دو بھائی، کیا مسئلہ ہے ان کا. تو یہ اصلی وہ جو ہے ویزا ہوتا تھا، وہ یہ کربلا بول کے چلے آئے. تو جب تک اصلی نہیں لائیں گے ان کو انٹر نہیں کرنے دیں گے. یہ باتیں بتا رہا ہوں، آخر کی جو بات ہے وہ تکلیف دہ ہے. تو ہم نے کہا ایک کام کرو، پورا قافلہ 5-6 بسیں 7 بسیں ہیں، آپ ایک کام کرو، کچھ لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کر لو، باقی لوگوں کو جانے دو، کہہ دو جب لا کے اصلی دے دو گے تب لے کے چلے جانا، ختم ہو گئی بات. اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. یہ باتیں ہو گئی. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے سارے لوگ چلے جائیں. تو ان کو بھی ادھر ہی نجف آنا تھا. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا آپ ہماری وجہ سے زحمت کر کے اترے کہاں، آپ الگ سے ٹیکسی کر کے جائیے گا، آئیے ہماری بس میں بیٹھ جائیے. ان کو بھی آیا، میں بھی بیٹھ گیا. تو ڈرائیور کے بغل والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اسی طرح امامہ لگا ہے. اب جب وہاں سے گاڑی چلی تو پیچھے سے میرے ان کانوں نے سنا ہے مجھے ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دی گئی، صرف اس لیے کہ امامہ پہنے تھا. اور مقصر ہے اور جہنمی ہے، نہ جانے کون سی باتیں. بھائی ہم تو پاگل ہو گئے میں سن کے. میں تو حاجز ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یا اللہ کہاں پھنس گیا میں آج. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اوہ یہ لوگ کے نظر میں امامے والوں کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اس لیے بیچارے یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. غور سے سنیے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہم عاشور کے دن جب کھڑے ہوتے حرم کے اندر، سارے شیعہ، صرف ایک پہچان ہوتی ہے ہماری کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم حسین کے شیعہ ہیں، کوئی اور پہچان نہیں ہے ہماری. اور اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب صرف جو آپ کو اللہ نے عزت والی پہچان شیعت کی دی ہے، اسی پہچان کو باقی رکھو، اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ایجاد کرو. وہ پھر میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں مجھے گالیاں دے رہے ہیں. تو ان کی مدد کے لیے اترا ہوں میں. پھر میرے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ امامہ کی وجہ سے چیڑ ہو. تو میں نے امامہ اتار کے ایسے گھٹنے پر رکھ لیا، میں نے امامہ اتار دیا. وہ امامہ ہم نے عمدن اتارا تھا. اب جب اتارا تو اب وہ میں نے کما تم کیا تھا تو پٹی لگی تھی. اب جن لوگوں نے گالیاں دی وہ سب میرا پاؤں پکڑ کے چومنے کے لیے تیار ہو گئے. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو مقصر سمجھا تھا، آپ تو بڑے خوش عقیدہ نکلے. یار بھائی یہ ہوتا ہے. میرا عمل میرے ساتھ، مجھے علی کا سامنا کرنا ہے قبر میں، اہل بیت کے سامنے میں جاؤں گا، آپ جائیں گے، یہ معیار ہے ہمارا. اس پستی تک پہنچ گئے ہیں ہم کہ اس سے پہلے مجھے ماں بہن گالیاں سنا رہے تھے، اب میرے پاؤں پکڑ رہے. کہاں جا رہی ہیں ہماری قوم. تو اس لیے نجف سے آپ جب جائیے میرے دوستو عزیزوں، اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہت کم ہے، دوسروں کے بہت زیادہ ہیں. اور ہم لاوارث قوم تو ہے نہیں کہ جو چاہیے کیجئے. جب وارث زندہ ہے تو برائے کرم اس وارث پہ بھروسہ رکھیے.
اس وارث پہ بھروسہ رکھیے. میرے وارث نے یقین مانیے, مشاہدات ہیں, پڑھیے علماء کی تاریخ, جب جب قوم کو ضرورت پڑی میرے وقت کے امام نے مدد کی ہے. لوگوں کیا کر, اگرچہ آج ہماری مدد کو, اگرچہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا امام میری مدد نہیں کرتا تو یہ میری کمی ہے, اس امام کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ میرا امام آج بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, آپ پکار کے تو دیکھو. تو عزیزان گرامی, یہ جو ہمارے قوم کے اندر ایک نئی شروع ہو گئی, یہ گروپ بندی, یہ مناسب نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں, اگر کسی کو بری لگے میری بات تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ذرا سوچئے گا. جس شیعہ, میں اب یہ جملہ آپ کے جذبات کے لیے کہہ رہا ہوں, شیعوں کے سے دشمنی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیا ہم نے کسی کا حق مارا ہے؟ ہماری قوم نے, ہم نے کسی کو ستایا ہے؟ دنیا کی سب سے امن پسند قوم ہے یہ شیعہ, یاد رکھیے گا. یہ میں تجربات کی باتیں کر رہا ہوں, یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں. پھر آپ کے اتنے دشمن کیوں ہیں؟ روز نئے نئے فتوے آتے ہیں آپ کے خلاف, روز نئی نئی لسٹیں آپ کے خلاف جاری ہوتی, صرف اس لیے کہ آپ شیعہ ہیں. تو دشمن آپ کو شیعہ ہونے کی وجہ سے, اور آپ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ ہٹا کے کچھ اور اپنے نام کے لگائے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ قرآن سے نکلا ہوا لفظ شیعہ ہے. اب وقت نہیں ورنہ میں آپ کے سامنے پڑھتا. شیعوں کی فضیلت شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, اپنی اہمیت کم نہ کرو. اہل بیت نے ہمیں اور آپ کو شیعہ کہہ کے سلمان و ابوذر کی صف میں آپ کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ شرف کم ہے ہمارے آپ کے لیے؟ عزیزان گرامی, تو یہ نجف کا ایک پیغام آپ کی تک پہنچ جائے کہ ہماری قوم میں ضروری یہ ہے, ورنہ ہمارے پاس الحمدللہ کمی کسی چیز کی نہیں ہے. نہ پیسے کی کمی ہے, نہ تجارت کی کمی ہے, نہ عقل کی کمی ہے, نہ ڈاکٹروں کی کمی ہے. ہر فن میں ہم ہیں آگے, الحمدللہ, شکر. ہمیں کمی کسی چیز کی نہیں, بس کمی اس چیز کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کر دیں. یہ اگر کر دیں اور منظم ہو جائیں ایک پروگرام کے ساتھ, جیسے بھی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی کہا پاکستان میں نے سنا کہ اگرچہ کچھ چیزیں ہم کرنے لگے تو 20 سال کے بعد ہماری صورت کچھ اور ہوگی. اور میں آپ سے پھر نجف سے کہہ رہا ہوں, مولا کے جوار سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا اس طرح متوجہ رہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور تو معصومین کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ میرے لیے عزت کا سبب بننا, ذلت کا سبب نہیں بننا. اب میں آپ سے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو چھوڑیں. میں اگرچہ کچھ غلط کرتا ہوں, جیسے یہ سے حرکت ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو کافر کہے, مشرک کہے, آتے تو زیارتوں پہ سب ہے نا, ایسی تو بات تو نہیں. مولا علی کے ذریعے کے پاس کھڑے ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں کر رہا. میں اپنے کسی مومن بھائی کو کافر سمجھتا ہوں, لعنتی سمجھتا ہوں, اور آؤں زیارت کے لیے مولا کے ذریعے کے پاس کھڑا ہوں. مولا تو زندہ ہے نا. یہ ہمارے کانوں کی خطا ہے کہ ہم ان کے اپنے سلام کا جواب نہیں سن پاتے. مولا سلام کا جواب تو دیتے ہیں نا. اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خواتین کی طرف سے ابھی بھی چاندی کے 2 ہاتھ نشانی کے طور پہ بنے ہوئے ہیں. ایک منحوس نے ناسبی نہ آنے کے بعد مولا علی کو چیلنج کیا تھا, تو اسی ذریعے سے جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ دعائیں کرتے ہیں مولا ہماری مدد کر دو, 2 انگلیاں نکلی تھی اور اس ناسبی کو پتھر بنا دیا تھا. یہ معجزہ ہے. تو زندہ امام ہے نا ہمارے عقیدے. اگرچہ جب ہم ذریعے پہ کھڑے ہوں اور امام نے اگر کھڑے ہو کے پوچھ لیا یہ بتا تو شیعہ ہے, فلاں شیعہ کو تو نے کافر مشرک کیوں کہا, تو کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ برائے کرم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں نہ کیجیے, بڑی شرمندگی ہوتی. اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اس سے دوسرے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اگرچہ آپسی کچھ اختلافات ہے تو اسے گھر میں حل کر لیجیے, عقل مند یہی کرتے ہیں. اور آپ کے پاس مراجع ہیں, مراجع کے اوپر ہمارے امام کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. اس امام سے دعا کیجیے کہ مولا ہمارے ساتھ یہ مشکل آ گئی, آپ ہی کوئی حل نکال دیجیے. یقین مانیے حل نکل جائے گا. عزیزان گرامی, دشمنوں نے اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ سے دشمنی کی, حضرت ابو طالب سے دشمنی کی, حضرت امام حسن علیہ السلام سے دشمنی کی. چند چیزیں سن لیے ان لوگوں کے لیے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو ہدنہ کیا حاکم شام کے ساتھ, تو یہ لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آنے لگی کہ مولا کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. وہ بات تو میں نے بتا دی کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی, اور امام حسن کا بھی ہدنہ تھا, کوئی بیعت تو تھی نہیں. جب یہ چیزیں ہو گئی, اور یہ بھی بات سن لیجیے, مولا امام حسن نے پیشکش نہیں کی تھی. تاریخی شواہد موجود ہیں کہ حاکم شام نے
سادے پیپر پہ دستخط اور مہر لگا کے امام حسن کی طرف بھیج دیا تھا، آپ جو چاہیے وہ شرط لکھ دیجئے. حق اسے ہی کہتے ہیں کہ باطل جھک جایا کر. یہ غلط فہمی میں نہ رہی ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، ایک تم میری مان لو میں ایک تمہاری مان لوں، ایسی باتیں نہیں تھیں. سادے پیپر پہ دستخط کر کے حاکم شام نے مولا کے پاس بھیجا. سنیے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں چند چیزیں. اچھا، یہ جب چیزیں ہوئی تو اب لوگ سوچنے لگے، ہمارے یہاں بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ، کہ ہاں ان کے ساتھ اس طرح سے گزارا کیا جا سکتا ہے. یار وہ زمانہ اور تھا، آج اسلام کی حاکمیت کا دور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کھلے عام ہو کے کچھ کیجئے، لیکن اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ضرور بتائیے. میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ غلطی کریں گے آپ، اور شاید قبر میں ہم اہل بیت کو، معصومین کو، اور مرنے کے بعد تو پھر جب سارے باپ بیٹے رشتے اوپر ہی رہ جائیں گے، قبر میں جیسے ہی ہوا سب سے پہلے مرتبہ اہل بیت ہی آئیں گے. ہمیں پھر ان کو جواب دینا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا کر آئے. یقین مانیے یہ ولایت اہل بیت، یہ دین اسلام، یہ غدیر، یہ عزاداری کے رسومات ہمارے آباء و اجداد نے بڑی امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. اور اگرچہ ہم نے خیانت کی تو اسلام کے ساتھ خیانت کی، عقیدے کے ساتھ خیانت کی، سب کی، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بھی خیانت کی. سادہ پیپر امام کے پاس، امام نے چند شرطیں لکھی اس کے اندر. امیر المومنین نہیں کہو گے. جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ ہمارے بابا کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کو میں پرچہ نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. اتنے مقدار میں پیسے ہر مہینے دو گے، پیسے کون دیتا ہے؟ چاہیے اس قلم، وہ قلم اگر مل جائے یا وہ تحریریں مل جائے تو اس سے بوسہ لیجئے کہ جس نے اس ہدنے میں ایک شرط لکھ کے حاکم شام سے یہ منوا دیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا گنہگار وہ ہے. میرے باپ کی طرف سے جو لوگ تھے شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کے اتنے پیسے تم دو گے. اپنے بات کسی کو معین نہیں کرو گے. یہ شرطیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بیت المال کا تصرف میرے پاس ہوگا. جب یہ باتیں ہو گئی، اور بھی چیزیں تھیں تو پروپیگنڈا کرنے میں حاکم شام بڑا مشہور تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ لوگ جو ابھی پروپیگنڈا مشین بن گئے نا، سوچتے ہیں پروپیگنڈا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات چلا لے جائیں گے. یہ سب سیکھا انہوں نے انہی سے. میں تو چاہتا ہوں سنیے، میں سیریس باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ بیٹھا آ کے حاکم شام کہتا ہے، حضرت امام حسن نے ہمیں خلافت کے اہل سمجھا ہے. کہتے ہیں امام حسن ممبر پہ چڑھے اور جا کے کہتے کہ میں نے جو ہدنہ کیا ہے، اور بعد میں بھی امام نے بتایا، میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے شیعوں کے لیے، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا امام حسن نے کہ وہی باتیں، وہی علت جو صلح حدیبیہ میں تھی، آج وہی علت ہمارے اس ہدنے کے پیچھے ہے. اس کے بعد فرماتے کہ یہ شرطیں ہیں اور اس شرطوں پہ ہوا ہے، اور میں نے تمہاری بیعت نہیں کی، اور یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اچھا، ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ چلیے معاذ اللہ استغفر اللہ ربی باتوں بولے کہ امام حسن کو لوگ یہ کہ امام حسن نے کر لیے. امام حسن کی اس سے پہلے کے موقف دیکھیے کیا ہے. یہ ضروری ہے کہ پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں. رسول اللہ کے جانے کے بعد جب لوگوں کے پہلے خلیفہ ہمارے نہیں، آپ کے نہیں، شیعوں کے نہیں، ہمارے یہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے. وہ صاحب ممبر پہ بیٹھے تھے تو کہتے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام آئے اور اسے کہتے اتر میرے باپ کے ممبر سے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے کہ ان کے ساتھ یہ کر سکتے. سنیے امام حسن کا موقف ہے یہ. اپنے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں نہ لائیے. پہلے صاحب کا دور ہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں امام حسن چھوٹے سے آئے، آنے کے بعد یہ جملہ کہا ہے امام حسن نے، اتر میرے باپ کے ممبر سے. اگر کوئی بچہ یہ کہہ کے کسی سے کہہ رہا ہے اتر میرے باپ کے ممبر سے، اس کی باتوں کی حمایت کر رہا ہے. وہ
یہ پہلے کے دور میں. دوسرے کے دور میں اتنی جنگیں اس کی ہیں, وہ بڑی جنگیں کی اس نے اپنی فتح کی. یہ میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, امان عباس صاحب غور کیجئے. خطیب اکبر مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہا تھا, ایک مضمون چھپا تھا ایران فتح ہونے پہ, تو اس کو بھی جو ہے نا وہ اسلامی فتح کے طور پہ یہ دوسرے صاحب کے کوٹے میں لکھ دیا گیا تھا. تو خطیب اکبر نے مجھ سے کہا تھا یہ اسلام کے ساتھ غداری ہوگی اگر یہ جملہ ہم نے لکھا تو. وہ کہے کہ اسلام, ان لوگوں سے کون سا اسلام, وہ تو اپنی لسٹ لمبی کرنے کے لیے وہ جنگیں کی. اب میں آپ سب کو چیلنج کر رہا ہوں, مجھے کوئی دکھائے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کسی جنگ میں اس کی طرف سے گئے ہوں, بتائیے. جب شروعات سے رسول اللہ کے بعد جنہوں نے اپنا راستہ الگ کیا, ہاں ایک بات ضرور ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی, بس خاموش وموش کہیں نہیں ہوئے, غلط فہمی میں نہ پالیے, یہ بہت فرق پڑتا ہے, لفظوں سے نہ کھیلیے. علی نے دین کا, اسلام کا دفاع کرنا کبھی نہیں چھوڑا, بس ایک چیز یہ رہی کہ تلوار نہیں اٹھائی بس. ورنہ خطبہ شکشکیہ جو پڑھ لے, وہ فلانے نے کھیشتان کے لباس کی خلافت کو پڑھ لیا, یہ خاموشی ہے علی کی. ہاں علی نے ایک کام ضرور کیا, جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار اٹھائی, جہاں قلم کی ضرورت تھی وہاں علی نے قلم اٹھایا. اور اس لیے میں آپ سے اپنے قوم والوں کو گزارش کر رہا ہوں, جتنا تلوار کا وار زخمی ہوتا ہے نا, اتنا ہی وار قلم کا بھی وار ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس میدان میں بھی آگے بڑھاؤ کہ اگر کل دشمن تلوار اٹھا کے سامنے آئے, تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب تلوار اٹھا کے دشمن آیا تو اسی عراق میں اس دشمنوں کے سارے ارمان چکنا چور ان بہادروں نے, علی کے چاہنے والوں نے کر دیے, اور اسلام کو بھی بچایا, حرم کو بھی بچایا, پورے سب کچھ بچا لے گئے. اور اگر دشمن قلم اٹھا کے تمہارے خلاف آئے تو تمہارے قلم میں بھی علی کے قلم کی روانی ہونی چاہیے, حسن کے قلم کی روانی ہونی چاہیے. بس میں سوچ کے تو آیا تھا امام حسن پہ اور کچھ پڑھنے کے لیے. بس ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے آپ سے کر رہا ہوں مولا کے دیار میں, جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا مستقبل محفوظ فرمایا, ہمارا عقیدہ محفوظ فرمایا, ہمارا دین محفوظ فرمایا, ہماری عزاداری محفوظ فرمائی, اسی طرح آپ بھی اپنے آنے والے نسلوں کی یہ چیزیں محفوظ کر کے جاؤ. یقین مانیے, یقین مانیے, جب قبر میں علی سے پہلی زیارت ہوگی علی کی نا, پھر اس وقت یہ احساس ہوگا انسان کو کہ ہم نے کیا کیا. اور اگرچہ کچھ گڑبڑ کر کے گئے, جیسے چند باتیں آپ کے سامنے پڑھی, تو پھر شرمندگی ہوگی. میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں ایک بڑے عالم کا ایک جملہ بول رہا ہوں, کہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں, کبھی اپنی نماز اور اپنے روزے اس پہ اکڑ کے نہیں رہنا کہ یہ مجھے معاف کروا دیں گے. تمہارے سجدے حسین کا سجدہ علی کا سجدہ تھوڑا ہی ہے, تمہاری نماز زین العابدین کی نماز تھوڑی ہی ہے. تو پھر بخشے کس لیے جائیں گے؟ کہا فاطمہ کی شفاعت کام آئے گی, ہے نا, علی کی شفاعت کام آئے گی, حسین کی شفاعت کام آئے گی. اگر خدا نخواستہ محشر میں ہم کھڑے ہوں اور فرشتے کوڑے مار رہے ہوں, اور جس نماز روزے پہ اور یہ 2 لاکھ میں نے خرچ کر دیا, یہ 5 لاکھ خرچ کر دیا, یہ 6 لاکھ خرچ کر دیا والے پہ غرور ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو نا, بڑے بڑے اعلان چھپاتے, یہ سب کام نہ آئے. اب اگرچہ جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت, مولا علی کی شفاعت, تھوڑی دیر کے لیے اگر انہوں نے رخ موڑ لیا تو بتائیے کہاں جائیں گے ہم؟ تھوڑی دیر کے لیے رخ تو نہیں ہے, میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, علی کا چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بات آپ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. علی کا چاہنے والا, حسین کا چاہنے والا, فاطمہ کا چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن برزخ کا انتظام تو ہمیں کرنا ہے دوستو. اہل بیت کو کس انداز سے منہ دکھانا, اس کا انتظام تو ہمیں کرنا ہے دوستو. میں مصائب کے لیے بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, اور ربط مصائب کے لیے. ہمارے معاشرے میں میتیں ہوتی ہے نا, کسی کے باپ کی میت پڑی ہو اور اس کی اولادیں اور رشتہ دار بیٹھ کے جائیداد تقسیم کرنے لگیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟
اگرچہ ہم رسول کے دشمنوں کو کچھ کہتے ہیں تو لوگوں کو ہم سے برا نہیں ماننا چاہیے، پہلے اپنے اوپر اتار کے دیکھنا چاہیے تھے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مسلمانوں، کم از کم اتنا تو بتاؤ کہ آخر کون سی مجبوری تھی کہ رسول کا جنازہ پڑھا رہا تم حکومت کے چکر میں پڑے رہے؟ مسلمانوں، اگرچہ یہی حرکت تمہارے باپ کے جنازے کے ساتھ کی جاتی تو تم کیا کرتے؟ کیا تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، بیٹیوں، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ کے جنازوں کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ بڑے مظلوم اہل بیت، نہ رسول کا جنازہ اٹھا، نہ فاطمہ کا جنازہ اٹھا، نہ علی کا جنازہ اٹھا، نہ حسین کا جنازہ اٹھا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جنازہ اٹھا حسن کا، ایک جنازہ اٹھا امام حسن کا۔ مسلمانوں، ایک جنازہ ہی اٹھا تھا حسن کا، اس کے ساتھ تیروں سے تم نے یہ برتاؤ کیا۔ بتاؤ، اگر تمہارے باپ داداؤں کے جنازوں کے ساتھ یہ حشر ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بات پہ مجھ پہ لعنتیں ملامتیں کرنا۔ وہ گھرانہ کہ جس نے ہوتا، ہمارے معاشرے کے سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، ہر رشتہ دار کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا باپ اٹھ جائے، میرا گھر والے سے کوئی چلا جائے تو اس کا جنازہ دھوم سے اٹھایا جائے۔ لوگوں کو خبر کرتے ہیں، دوسرے شہروں میں نا انتقال ہو گیا، وہ کہتے ہیں انتظار کرنا، میں اگلی فلائٹ سے آ رہا ہوں، جنازہ دفن نہیں کر دینا۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ جنازہ تیار بھی ہو جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں، فلانا رشتہ دار فلانا ملک سے آ رہا ہے، رک جاؤ، اس کا جنازہ اسے مل جائے۔ ہائے اہل بیت کی غربت! رسول کے جنازے میں بھی چند لوگ، فاطمہ کا جنازہ راحت کے اندھیرے میں علی لیٹ آیا، علی کا جنازہ بھی بغیر بتائے اٹھا، لیکن ہائے حسین کی غربت! جنازہ کیا اٹھتا، بدن ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی عزاداری قبول کرے، آپ کی زیارتیں قبول کرے، بار بار آپ کو آنا نصیب کرے۔ آپ نے زینب کو بھی پرسہ چہلم میں حسین کا غم منا کے دیا، آج آپ نجف میں بیٹھ کے علی کو رسول کا بھی پرسہ دے رہے ہیں، حسن کا بھی پرسہ دے رہے ہیں۔ مولا، آپ کے جوار میں یہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، مولا ہم گنہگار ہیں ضرور، لیکن آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا، میرے مولا، مولا آج 28 صفر کو آپ کے بیٹے اور آپ کے رسول کا پرسہ پیش کرنے کے لیے 4 ملین سے زیادہ لوگ آئے۔ سن لینا جملہ، مولا یہ نجف آباد ہے، پانی بھی پلایا جاتا ہے، یہاں لوگ استقبال بھی کرتے ہیں، خدمتیں بھی موجود ہیں مولا، اور یہ آپ کا نورانی گنبد بھی موجود ہے، لیکن مولا حائر حسن کی قبر آج بھی مولا آپ کے جگر کے گوشے امام حسن کی قبر آج بھی ویران ہے۔ مولا حسن کی قبر آج بھی ویران ہے میرے مولا۔ اے مولا، 4 ملین سے زیادہ ظاہر آج آپ کی خدمت میں آگے پرسہ پیش کرنے کے لیے، لیکن ہائے شیعہ اگرچہ آج حسن کی قبر پہ جانا چاہے تو ایام عزا کے آخری دن ہے، چند جملے اس بی بی کے لیے کہ جس بی بی نے عزاداری کو بچا کے ہمارے حوالے کیا، جس بی بی نے اسلام کو بچا کے ہمارے حوالے کیا، اس بی بی کے لیے 40 کے بعد آپ گھر لوٹ کے جا رہے ہیں، صحیح سلامت جا رہے ہیں۔
صحیح سلامت گھر لوٹ کے جا رہے ہیں آپ کی کوئی چیز قیمتی چیز ایسی گم بھی نہیں ہوئی ہوگی جس کا آپ کو افسوس رہے. آپ جتنے آئے تھے اتنے واپس چلے جائیں گے. آپ اپنے دل میں یہ خوشی لے کر جائیں گے کہ مولا کے 40 پہ مجھے کربلا آنا نصیب ہوا. اور جب گھر جائیں گے آپ تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ تبرک بھی لے کر جائیں گے. آپ کچھ سوغات بھی لے کر جائیں گے. گھر جانے والوں، حسین کا چہلم کر کے اپنے گھر لوٹ کے جانے والوں خوش رہو، لیکن زینب کا کربلا سے جانا نہ رکھ. زینب کا کربلا سے مدینے جانا نہ بھول جانا. اے بھیا کیا جاؤں مدینے، مانگ بھی اجڑی، سواگ بھی اجڑی، گودی بھی اجڑ گئی، بھیا سب کچھ تو یہی ہے. چند جملے سن لو. بھیا سب کچھ تو یہی ہے. زینب مدینے جا کے کیا کرے؟ ہاں میرے بھائی، امام کا حکم ہے، آپ بھی سوغات سفر لے کے جائیں گے. بھیا جا رہی ہوں مدینے، تیرا خون بھرا کرتا لے کے جا رہی ہوں بھائی. رخصت کیا. بھائی میرے خدا حافظ. عباس مدینے سے تم لے کر آئے تھے، مدینے تمہارے بغیر جا رہی ہوں. بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر، تم نے سوار کیا تھا مدینے سے نکلتے وقت. جب مدینے میں زینب اترے گی تو تم نہیں ہوگے میرے لال. اے قاسم، زینب مدینے جا رہی ہے. سب کا ماتم کیا اس بی بی نے، اون محمد پہ ابھی تک نہیں روئی. بس مجھے آج چند جملے اون محمد کے لیے اور اس حسین کے. بیٹا خدا حافظ. سب سے خدا حافظ کہا. سید سجاد چلو. کہتے ہیں کہ جب مدینے کے قریب قافلہ پہنچا تو بشیر کو سید سجاد نے بلا کے کہا یہاں آؤ، جا کے مدینے والوں کو خبر کر دو کہ ہم لٹ کے آ گئے. اب وہ مرثیہ بہت دردناک بشیر نے پڑھا. وہ چند جملے ہیں اس کے سن لیجئے. پورے مصائب نے پورا مرثیہ نہیں پڑھ پاؤں گا. مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مجھے بس جناب زینب کی ایک جملہ پڑھنا ہے، مجلس تمام کر دوں گا. بشیر جاؤ مدینے والوں کو بتا دو. بشیر آیا، مدینے میں اعلان کر رہا ہے کربلا کے مسافر لوٹ کے آ رہے ہیں. محلے بنی ہاشم میں پہنچا. کہتا ہے کربلا جو قافلہ گیا تھا مدینے سے وہ کربلا سے لوٹ کے آ رہا ہے، لیکن حسین نہیں آئے. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے بتانا. صرف اتنا جملہ میں نے کہا کہ اس قافلے میں حسین نہیں آئے. آپ رونے لگے نا. ذرا سوچو، ام البنین نے جب سوچا سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی اس ام البنین پہ. کہتے ایک ضعیفہ لاٹھ عصا کا سہارا لے کے باہر نکلی. بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا قافلہ لوٹ کے آیا، حسین نہیں آئے. کہتے جیسے ام البنین نے سلام کیا کرو اس ماں کو. باب الہوائے چاہیے ام البنین سے دعائیں مانگا کرو. کہتے بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین قتل کر دیے گئے. کہا بی بی؟ کہتی ہے عباس یہ کیا سن لیا میں نے. کہتے ام البنین برداشت نہیں کر سکے. حسین فاطمہ کا بیٹا شہید کر دیا گیا، عباس تجھے معاف نہیں کروں گی. اب جیسے ہی جملہ کہا بشیر کا بی بی ایسا نہیں کہے. پہلے عباس باہر آ گیا، پہلے تیرے بیٹے کے کو قتل کیا گیا. چند جملے اور سن لو. مولا ہم آپ کے بیٹے کے عزادار ہیں مولا.
کہتے ایک اور بی بی نکل کے آئی. اس بی بی کو بھی بڑا شوق تھا, بابا جاتے ہو تو مجھے بھی لیتے چلو, بابا مجھے بھی. وہ بی بی سفارشیں کرتی تھی, آپ کو چچا پاس مجھے بھی لیتے چلو, بھیا علی اکبر مجھے بھی لیتے چلو. اس بی بی نے آخر میں جا کے جناب زینب سے کہا تھا, پھوپھی بابا آپ کی باتیں نہیں کاٹتے, مجھے بھی سفارش کر کے لیتے. لیکن امام حسین علیہ السلام اس بیمار بیٹی کو چھوڑ کے آئے تھے. اب میں ایک سامنے کی بات پڑھ رہا ہوں, جب بہنیں ہوتی ہیں نا, اور جب بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں تو وہ بہنیں بڑے سپنے بنتی ہیں. آرام سے سن لو. جن بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ بہنیں بڑے سپنے بنتے ہیں. ایک دن میرا بھائی جوان ہوگا, اس کی شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی. میں بس سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. میرا بھائی جوان ہوگا تو اس انداز سے اسے سہرا باندھوں گی, اس انداز سے اسے بوسے لوں گی. بھائی شادی کر کے اپنی بیوی لے کے آئے گا تو بھابھی کے ایسے اس انداز سے ملوں گی. بہنیں سپنا بنتی ہیں نا ایسا, جس صغرا کا علی اکبر جیسا بھائی, جس بہن کا علی اکبر جیسا بھائی. ارے اس بہن کے کتنے ارمان رہے ہو, عصا کا سہارا لے کے نکل آئی. ارے میرا قافلہ تو آ گیا, میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. بس چند جملے, قافلہ آیا. بیویاں اپنے اپنے گھروں کو گئی. یہ حسین کی دکھیاری بہن اپنے گھر نہیں گئی, نانا کی قبر پہ آ گئی. بس یہ چند جملے سن لو, بس اس بی بی کو بھی پرسا دے دو. یہ بی بی اپنے گھر نہیں گئی, نانا کی قبر پہ آ کے کہتی ہے, نانا زینب لٹ کر آئی ہے. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بڑا دردناک جملہ بی بی نے کہا تھا. نانا ظالموں نے یہ کیا. بی بی کربلا کا واقعہ گناتی جا رہی ہیں, قبر رسول سے مخاطب ہو کے بتاتے جاتی ہیں. بس یہ جملہ سن لینا. ایک بیگ کہتی ہے, نانا اگر یہ نامحرم نہیں ہوتے تو میں آپ کو تازیانے کے نشان دکھا دیتی. نانا اگر یہ نامحرم نہ ہوتے میں آپ کو ظالموں نے اتنے تازیانے مارے, اتنے کوڑے مارے, میں اس کے نشان دکھا دیتے. کہتے ہیں قبر رسول لرزنے لگی. نانا یہ خون بھرا کرتا بھائی کے لے کے آئی ہوں. جناب عبداللہ, بس یہ آخری بات. جناب عبداللہ مولا سجاد کی خدمت میں کہا, مولا ساری بیویاں گھر آ گئی, کیا زینب کو کربلا میں چھوڑ آئے ہیں؟ شکایت کے نہیں, پوچھنے کی شکایت نہیں کی. عبداللہ نے جاتے وقت کہا تھا یہ 2 بچے لے کے جاؤ, ایک میری طرف سے قربان کرنا, ایک اپنی طرف سے. مولا کیا زینب نہیں آئی ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں, نہیں پھوپھی تو آئی ہے. کہا پھوپھی نہیں آئی؟ کہا پھوپھی آئی ہیں. ادھر سے جناب عبداللہ کہا کہ جا کے قبر رسول کی طرف دیکھیے, پھوپھی وہاں نہ بیٹھی ہوں. جناب عبداللہ ادھر آئے. ادھر زینب مرثیہ پڑھ کے اپنے گھر چلی گئی. اب جب لوٹ کے جب عبداللہ گھر میں آئے, دروازہ کھولا, اب میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں اور یہی مجلس ختم کر دوں گا. اب کہہ رہے جب عبداللہ آئے تو جب دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا صحن میں ایک بی بی بیٹھی ہے. اور پڑھو. کہتے صحن میں ایک ضعیفہ کو بیٹھے دیکھا. عبداللہ رونے لگے, کہتے بی بی تم کون ہو؟ کیوں گریہ کر رہی ہو؟ زینب نے طرف گئی, نانا
زینب اتنا اچھل کے آ گئی اپنا شوہر بھی نہیں پہچانتا. اے نانا اتنا لٹ گئی میں، آج شوہر نے پہچاننے سے انکار کر دیا. عبداللہ میں زینب اب گھر میں داخل ہوئی، دو نلے بستر دکھے، دو مسلے دکھے. اے میرے لال، اے اولو محمد، زینب اس گھر میں تیرے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ عبداللہ میں گھر کو لٹا کے آئی ہوں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رسم بقضاء پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہماری اس عبادت قبول فرما لے. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا کی زینت قرار دے. پروردگار جس امام کے جوار میں ہم بیٹھے ہمیں ان کے شیعوں میں محشور کرنا. پروردگار ہم اہل بیت علیہ السلام مولا علی کی ولایت پہ یقین رکھنے والے، حسین غریب کا ماتم کرنے والے، ہم عزاداری قوم، ہم عزاداروں کی قوم ہیں. ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. پروردگار جو ہمارے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے. پروردگار یہ پوری دنیا صرف علی سے ولایت و محبت اور حسین کے در سے تمسک کی وجہ سے ہمارے دشمنیں ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے. پروردگار شیعہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت کرنا. پروردگار یہ دنیا ہمیں لاوارث سمجھتی ہے، ہمارے وارث کو پردے غیب سے بھیج دے. ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے لشکر میں شمار کرے. پروردگار زندہ رہیں تو ولایت اہل بیت پر، عزائے حسین پر. موت آئے تو ولایت اہل بیت پر، عزائے حسین پر. پروردگار وہ دن دکھانا کہ جب میرا وقت کا امام ہمارا وارث یا لثارات الحسین کہہ کر انتقام لے اور پوری دنیا حسینی بن جائے. اس زندگی اس دنیا کا ہمیں بھی حصہ بنا دینا. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.